أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. صلوات دیجئے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا مرحوم مغفور حجت الاسلام مولانا سید محمد اون نقوی ابن سید عابد حسین نقوی حاطف الوری کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر رکھ دیجیے گا. عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ میرے سامنے ہے ایک طویل فہرست سلام گزاران کی، شورا اکرام کی، اور پھر تعزیتی کلمات پیش کرنے والے علماء اور خطبہ کی. پھر اس کے بعد قبلہ کعبہ بھی تشریف لا چکے. تو میں تو چاہتا نہیں تھا کہ مزاحم ہو جاؤں، لیکن حاطف الوری صاحب میرے ظاہر باپ کی جگہ ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان کا حکم ہے، تو بس 4-5 جملے تاکہ سب کو، میں اس لیے پہلے آ گیا کہ ایک تمہید بن جائے کہ سب اتنا ہی وقت لیں تاکہ علماء کو سارا وقت مل جائے. بس 2-4 جملے. سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میرے لیے تو والد بزرگوار کا مقام رکھتے ہیں سید عابد حسین نقوی صاحب. حاطف الوری صاحب پروردگار ان کا سایہ ان کے بچوں پہ ہم سب پہ سلامت رکھیں. ان کی خدمت میں میرے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی خدمت میں ان کے تمام برادران خواہران، ان کے گھر والے جتنے بھی ہیں، تم کو خاص طور پر ان کے صاحبزادے یہاں تشریف لائے ہیں، یعنی جو بھی ان کے متعلق ہیں ان سب کے خدمت میں صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے میں تعزیت پیش کرتا. یقین جانتا اصل میں ہوا یہ کہ میں زیارات کے شعبان کے آخری ہفتے میں گیا تھا، اور اس لیے بھی مجھے یہ آخری لمحات یاد ہیں کہ ہر وقت ہر جگہ گواہ ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اس قافلے میں 7 لوگ تھے. کوئی مجلس، کوئی مقام، کوئی مسجد، کوئی زیارت ایسی نہیں تھی جہاں میں ان کے لیے دعا نہیں کرا رہا تھا. ہر جگہ، کیونکہ ظاہر ہے آج کل فوراً پل پل کی خبر مل رہی تھی. آپ جانتے ہیں واٹس ایپ ہے، فون ہے، سب پہ خبریں مل رہی تھی. اور پھر یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ اب حالت خراب ہے. بہت عجیب سی کیفیت تھی. نجف اشرف میں جب یہ خبر آئی ہے، یقین مانے میں ان کے گھر والوں کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ وہاں بالکل ایسا ہی ماحول تھا جیسا آپ کے گھر میں ہوگا. تمام زائرین، جتنے بھی زائرین، تمام مومنین و مومنات اس طرح ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے تھے کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا، خود میں نہیں کری. بہرحال اللہ کی مرضی، حکم خدا کے سامنے تو ظاہر انسان کوئی چارہ نہیں ہے، کیا کر سکتا ہے، اللہ کا حکم ہے. اور ہم لوگ وہی ہیں جو ہمیشہ راضی برضائے الہی رہتے ہیں. بس 2 جملے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری قسمت میں تھا شاید، حالانکہ میں بہت افسردہ بھی تھا کہ کاش میں وہاں ہوتا، حاطف الوری صاحب کے ساتھ ہوتا، برادر عزیز شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ ہوتا، بادشاہ کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے، احباب کے ساتھ ہوتا، لیکن بہرحال قسمت میں نہیں تھا. بہرحال وہاں مجھے مجلس پڑھنے کو بھی نجف کی فضا، خاص طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے طلباء تھے، ان کے درمیان بہت سوگوار ہو گئی، ایک دم عجیب سی فضا ہو گئی. میں بالکل آپ سے جو کہہ رہا ہوں، مجھے میری عادت نہیں، میں خواہ بخواہ کا مبالغہ کیوں کروں آپ کے سامنے، سیدھی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ عجیب سی فضا ہو گئی. تو مجھے حکم دیا، ان کے کزن وغیرہ وہاں پہ یا بھانجے بھتیجے جو وہاں پڑھتے ہیں وہ بھی، اور قافلے کے ساتھ بھی تھے 2-4 اعزاء، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ مجلس پڑھیں. تو ظاہر انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی. میں نے اس کو غنیمت جانا کہ چلو میں یہاں سے بیٹھ کے شریک ہو رہا ہوں. تو میں نے وہاں وہ مجلس پڑھی. تو وہاں ظاہر ہے کہ نجف اشرف کے طلاب علماء ایک بڑی تعداد میں، وہ جگہ کم پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی، لیکن ایک ذرا سی تسلی ہوئی کہ چلو میں یہاں سے ان کے ساتھ شریک ہو گیا.
اچھا پھر وہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل سفر رہتا ہے. ابھی چاند کا بھی مسئلہ آگے گڑبڑ ہوا، لیکن میرا ارادہ تھا، میں نے جہاں میرے پروگرام بھی تھے آج سے بھی تھے، تو میں نے ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ چاند آگے پیچھے ہو گیا تو میں کسی بھی قیمت پہ اگر زندہ ہوں تو چہلم میں شرکت کے بغیر نہیں آؤں. اور وہ ہوا بھی، 29 کا ہو گیا، ایک دن پیچھے ہو گیا، 9 کے بجائے آج 10 ہو گئی. لیکن کیونکہ میں نے کہہ رکھا تھا کہ چہلم کے بغیر میں نہیں آؤں گا، شریک ہوں گا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے میں گھر کی. اور بس آخری بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ میں نے عرض کر دیا کہ میں تمہید باندھنا چاہ رہا ہوں کہ سب آنے والے اسی حساب سے وقت کا خیال کرتے ہوئے چلے. میں ان کی اپنے برادر جو نظامت کر رہے ہیں ان کی مجبوری کو بھی سمجھ رہا ہوں. اس سے پہلے جو مولانا صاحب اعجاز صاحب کرتے ان کی مجبوری دیکھ رہا تھا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 93-94 کی بات ہے جب میری پہلی ملاقات ہوئی مولانا نقوی صاحب سے حیدرآباد لطیف آباد میں سادات کا. میں نے نام سنا تھا، ظاہر مجھے بھی اس وقت کوئی اتنا زیادہ تو نہیں جانتے تھے، کوئی بھی نہیں، اب بھی نہیں جانتا کوئی، لیکن بہرحال اس وقت تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا. تو وہاں میں مجلس سے مجالس پڑھنے گیا تھا، 3 4 یا 5 جو بھی تھی. وہاں کسی نے کہا کہ مولانا محمد اون نقوی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ بھی وہیں مجالس پڑھ لیا. پہلی ملاقات، وہ پہلی ملاقات کے نقش بہت گہرے ہیں، اتنے گہرے کہ میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا. جو عرفان حج میں انہوں نے لکھا ہے میرے بارے میں وہ پڑھ لیجیے. وہ جو ان کی کتاب ہے حج کی، سمجھیں اعمال بھی حج کی ڈائری میں، اس میں انہوں نے میرے بارے میں جو لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیجیے گا. میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا کہ وہ ایسے نقش گہرے تھے. ان کے 2 چیزیں جو میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں جو سیکھنے کی کوشش کی نہیں سیکھ سکا. ایک ان کی تحمل مزاجی، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپرامنٹ، تحمل. یقین مانے میں حیرت سے دیکھتا تھا حج کے دنوں میں وہ جس طرح سے، آپ جانتے ہیں کہ اگر 200 حاجی ہیں تو 200 مزاج ہیں. ان 200 مزاج کے لوگوں کو جس طرح سے وہ ہینڈل کرتے تھے اور ان کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتا تھا. تو میں ان سے کہتا تھا، دوسروں کے سامنے بھی کہتا تھا، میں نے کہا قبلہ یہ آپ ہی لے جا سکتے ہیں، قافلہ سالات ورنہ میرے بس کی بات نہیں. میں دیکھتا ہاں، مگر یہ نہ سمجھیے گا، غلط بیانی بھی نہیں کروں گا. تحمل، ٹیمپرامنٹ، برداشت سب کبھی ان کے پیشانی پہ بل نہیں دیتے. بڑی سے بڑی بات مسکراتے. لیکن جہاں غصے کا موقع ہوتا تھا وہاں میں نے ان کو زبردست غصے میں بھی دیکھا. اور جانتے ہیں موقع کون سا ہوتا تھا؟ دفاع منصب مذہب اہل بیت میں. یقین مجھے کوئی یا ایسے نعرہ لگا یا مجھے اس کے لیے کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ چینل ہو یا مجلس ہو یا میں بھی ہو، کوئی کہیں بھی ہو، پھر مجھے خوشی ہوتی تھی کہ ہاں اس شخص کو وہاں غصہ کرنا اس پر جچتا ہے جہاں غصہ کرنا چاہیے. پروردگار عالم ان کی روح کو ہمیشہ ان کے پسماندگان سے خوش رکھے، اور وہ خلف صالح جو انہوں نے چھوڑا ہے بیتی نجف میں مولانا ابرار میرے بیٹوں کی جگہ، پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یقیناً یہ ان کے لیے کہنا چاہیے کہ ایک قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک تحفہ ہے جو وہ چھوڑ کے گئے، ان کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی. پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مرحوم کو اعلی علیین میں بلند تر درجات عطا فرمائے. ان کے پسماندگان کو خاص طور پہ ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں، ہمارے سید عابد حسین نقوی صاحب بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. میں جانتا ہوں کہ اٹیچمنٹ کتنا تھا اور وہ کیسی خدمت کرتے تھے، یہ خود حاطف الوری صاحب جانتے ہیں. یہ سارے بچے ان کے ماشاءاللہ سعادت مند ہیں. پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے حاطف الوری صاحب کو، ان کے تمام خانوادوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مرحوم کے بلند درجات کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا.